بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواہ میں آپ کی پریشانی، بیماری، مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج رات پڑھ کر آپ خود دیکھ لیں۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور ہر قسم کا ڈاکٹر علاج کروا کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواہ میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری کے حل کا رستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبتیں اور پریشانیاں سے نکلنے کی صورت کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو اس بیماری سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب بیماری شفایاب ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو کہ مسلمان ہیں، ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رہے، علاج کرانا منع نہیں، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے، قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید میں سے ہی ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن پاک سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے ہی کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ والو، یاد رہے، اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتائی گئی ہیں، مثلاً آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، معلوم ہوا ہے کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے، وہ طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے۔ وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے بھی جلا دیتا، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر والی شیشی اپنے بدن کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ والو، اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی کی بتائی ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ صحت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ
आफियत की ही दुआ मांगी जाए। और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से ये बीमारी है और अल्लाह पाक ही से निजात देने वाला है और अल्लाह पाक ही शिफा देने वाला है। जितना ज़्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा, इतना ही जल्दी नताइज सामने आने लगेंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस पर अमल करें और मेरे नाजरीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान बहन भाई इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह वालों, ये सूरतें पढ़ने से सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बस आप ये सूरत 7 मरतबा पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपकी परेशानी मुश्किल बीमारी का हल आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस घर में जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी है, बड़ी से बड़ी है, कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हैं लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप लोग अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद इस सूरत को पढ़ लें जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा कर आप थक चुके हैं तो रात को ये सूरत पढ़कर सो जाएं। ख्वाब में आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। ये कुरान की सूरतों का एजाज है। आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई बीमारी होगी इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगी और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये बात तो मेरे देखने और तमाम सुनने वाले जानते हैं कि कुरान पाक के हर हरफ में सवाब है, तासीर है, शिफा है, बरकत है। ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के हराजात की वजह से, खर्चों की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी ज़हनी दबाव को शिकार रहते हैं, हर तरफ सीने पर बोझ सा रहता है, खुद भी बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज ही बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करने से आपकी हर बीमारी ख़त्म होगी, हर परेशानी ख़त्म होगी। आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक अहम बात से आगाह करना चाहती हूँ। जो भी अमल, जो भी वजीफ़ा हो जो आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, यानी जो हम आप लोग करते हैं अल्लाह करीम के कलमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान मजीद के अल्फाज होते हैं, कुरान मजीद की सूरतें होती हैं जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं इन वज़ाइफ में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा। तो मैं इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते। हम अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान पाक की सूरतें बताते हैं, दुरूद पाक के बारे में बताते हैं जिसको पढ़ने से अल्लाह शिफा देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ताकत है, तो हमें चाहिए कि आप इन्हें वज़ाइफ को कामल यकीन और ईमान के साथ और सच्चे दिल के साथ ज़रूर करें ताकि हमें ये वज़ाइफ से फ़ायदे हासिल हो सके। मेरे नाजरीन, अगर आज की ये सूरतें पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, इलाज के खर्चे बच जाते हैं और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है, तो आप बताइए इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान कई सालों से बीमारी का शिकार है, इसकी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे इस बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफा मिल जाए, इसलिए कि शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहिल करीम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, रात को नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म एक अजब सा दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हज़रत अली को बयान कर चुका तो इन्होंने इस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है। रात को पानी पीने से इंसान को दर्द शुरू होता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। पानी जिस्म के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क होता है और अक्सर रात के वक्त पानी की कमी ज़रूर महसूस होती है। और जो लोग रात को उठकर पानी पीते हैं, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना कर दिया है। इनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी का इस्तेमाल नींद को मुतासिर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल हला के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है। जब इंसान गर्म बिस्तर से अचानक बैतुल हला जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदा है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसका ताल्लुक गुर्दों से है। आप सब जानते हैं कि रात को गुर्दे अपने काम बहुत आहिस्ता करते हैं। यही वजह है कुछ अफराद सुबह उठने पर हाथ और चेहरे पर सूजन का शिकार हो जाती हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीना ऐसे अफराद के लिए मसाइल बढ़ा सकता है। और तीसरी बड़ी वजह, अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये आपकी नींद में मुदाखलत की बड़ी वजह बनता है। वजन कम करने के लिए पानी की तरह ये भी एक अहम चीज़ है और मेडिकल साइंस कहती है 6 से 8 घंटे की नींद जिंदगी में एक अहम तब्दीली लाती है। साइंस के मुताबिक वो लोग जो कम सोते हैं और जो लोग ज़्यादा सोते हैं, इनकी वजन बढ़ने के खतरात बढ़ जाती हैं। जिंदगी में नींद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। वक्त पर सोना लंबी जिंदगी के असूल में मददगार साबित होता है। एक रात की नींद की खराबी अगला दिन खराब कर सकती है। यही काम पर तवज्जो नहीं रहती या काम गलत होने लगता है। नींद की कमी से कतई नजर एक अजीब मसले का सामना होता है, वो सोने के बाद आधी रात को अचानक आंख खुल जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात आराम के लिए बनाई है। रात भर की परसुकून नींद इंसान को अगले दिन के लिए चुस्त चलाक और चाकू चबंद करती है। इंसान जिस्म को अल्लाह ने एक तवाज़न के साथ तहलीक किया है। इस तवाज़न में किसी किस्म का बगाड़ इसके अंदर किसी बगाड़ की निशानदही करता है। चीनी मुआलिजीन के तहकीक के मुताबिक अगर इंसान की आंख रात के किसी भी एक खास हिस्से में रोज़ खुलती हो तो इसका वाज़ह मतलब है कि किसी खास अज़ू की खराबी हो सकती है। नाजरीन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि रात को आंख क्यों खुल जाती है।
کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں اور رات میں بار بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کسی برے خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جھٹکے سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ والو، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک، بد کو قدرت کے قانون کے تحت اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے اور دنیاوی مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال اور دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انسان کسی نہ کسی فکری اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار بھی رہتا ہے۔ ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں اور جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل یا بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا، صحت والی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے۔ اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اس لیے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں، کائنات میں کسی بھی فرد، کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی ذہنی الجھن یا کوئی قلبی بے چینی، کوئی جادو یا جن اسیب کا سایہ، آج کی سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس سورت کو آپ نے لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن کریم میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا، کامیابی کی امید رکھیں۔ تو عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورت شمس 7 بار اور سورت لیلہ 7 بار اور سورت ضحیٰ اپنے 7 بار پڑھ لینی ہے۔ میرے ناظرین، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری رات یا 3 سے 7 راتوں کے اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا میں اس معاملے میں تیری خلاصی اسی طرح ہوگی۔ اس عمل کے لیے آپ نے باوضو ہی سونا ہے اور کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے، بستر پر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورا ہونے کے بعد پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتا دے گا آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانی، آپ کے مقصد، آپ کے مسائل، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، اس کا حل آپ کو خواب میں بتا دے گا۔ میرے ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگ تک یہ پہنچے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔